سورۃ الاعراف۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک اعلان یہ فرما دیا، اگر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ۔ نمبر 2، پرہیز کرو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے احکام پر، تو پھر پرہیز کرو نافرمانیوں سے۔ تو فرمایا میں تمہیں پھر ہر قسم کی برکت ہر طرف سے دوں گا، ہر قسم کی برکت ہر طرف سے ملے گی۔ اللہ ایک اعلان یہ کیا، لیکن آپ کے سامنے 5-6 قومیں تباہ ہوئی تھیں، آپ نے سنا تھا۔ فرمایا لوگوں نے میرے احکام کو جھٹلایا، بدپریزی تو کی، الٹا میرے حکم کو ہی جھٹلا گئے، میری نافرمانیاں کرنے لگے، نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلانے لگے۔ فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ان کو پکڑا، جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو میں نے ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اور پھر اگلی آیتوں دونوں میں پھر اللہ رب العالمین نے موجودہ وقت کے لوگوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر، میرے احکام کی پیروی چھوڑ کر تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، کیا تمہیں اس بات کا امن ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں؟ فرمایا اسی دوڑ میں لگے رہو گے، سوتے سوتے تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ فرمایا اسی دوڑ میں لگے ہوں گے، کھیل تماشوں میں، یہ کھیلے یہ کھیلے، جی کھیلوں کو ترویج دو۔ فرمایا تم چاش کے وقت کھیلوں میں لگے ہوں گے، عذاب الہی ڈانپ لے گا، بچو۔ اور آخر میں فرما دیا ہے کہ لوگ عجیب ہیں، اللہ کی تدبیروں سے امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تدبیریں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اوپر والا تقدیر والا کیا تدبیر کر رہا ہے، اور اس کی تدبیر جب آئے گی نا تباہ ہو جائے گی، اور وہ خسارے والے لوگوں کو گھیرے گی۔ اللہ ہمیں اس تباہی سے محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر آپ کو یہی بات ترجمے میں نظر آئے گی۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں
پہلے 5-6 معذب قوموں کو آپ نے تفصیل سے سنا، پھر فرمایا وَلَوْ، اور اگر ان اہل القریٰ، بے شک بستیوں والے، جتنی بستیوں والے تھے، آمنو، پہلا کام یہ کریں اللہ کی ذات و صفات احکام پر ایمان لائیں، نبیوں پر۔ نمبر 2 واتقوا، اور پرہیز کریں نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے، نبی کی نافرمانی سے پرہیز کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لفتحنا، البتہ ہم کھول دیں گے، علیہم، ان کے اوپر، برکات، جمع میں نے اسی لیے کہا ہر قسم کی برکتیں ہم کھولیں گے، ایک دو نہیں ہے، وسیع۔ اور وہ بھی کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے بھی برکتیں، والارض، زمین سے بھی برکتیں، ہر طرف سے۔ لیکن ولیکن، اور لیکن کذبوا، ان لوگوں نے دین کو بھی جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، فاخذنا، پھر ہم نے پکڑا، ہم ان لوگوں کو، بما، بسبب ان کرتوتوں کے، کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے، جو کرتوت کرتے ان کی وجہ سے پکڑے گئے۔ اللہ ہمیں بچا۔ آگے اللہ نے فرمایا افامن، کیا امن میں بیٹھے ہوئے ہیں، امن میں ہیں، اہل القریٰ، یہ بستیوں والے، قوم عاد اور سمود تو تباہ ہوئی ہے، تم نے نقشہ سنا تھا، کیا اے بستیوں والے، ہمارے ملک کے دوسرے ملکوں والے، یہ امن میں ہے؟ ان، اس بات سے، ان یاتیاں، کہ آ جائے، ہم، ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات، وہم نائمون، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، دن کما کر سوئے ہوں گے، عذاب الہی آ جائے۔ اس میں امن میں ہو تم، نہ رہو امن میں، اللہ کا سوتے سوتے عذاب بھی آئے گا۔ نمبر 2 اوا امنا، کیا امن میں ہیں، اہل القریٰ، یہ بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، ضحن، چاش کو، دن چڑھے، دن کو، وہم یلعبون، حالانکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، دنیا کی چیزوں سے دنیا میں کھیل رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، عذاب آ کر ڈانپ لے۔ آفا امنو، کیا وہ لوگ امن میں، مکر اللہ، اللہ کی تدبیروں سے، فلا یامن، اور امن میں ہیں ہی، ہو ہی نہیں پاتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیروں، خفیہ تدبیر کو مکر کہتے ہیں اسے، الا القوم الخاسرون، مگر وہ قوم جو گھاٹا پانے والی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ گھاٹا پانے والی اللہ کی خفیہ تدبیروں سے امن میں ہے، باقی ہر ایک ڈرتا ہے، اللہ بچانا، اللہ بچانا، اور اللہ بچا لیتا ہے پھر ڈرنے والوں کو۔ آپ نے 5-6 قوموں کی بڑی تفصیل سنی سورۃ اعراف میں۔ قوم نوح کی تباہی دیکھی، 950 سال اللہ نے پیغمبر کی ڈیوٹی لگائی سمجھانے کی۔ قوم ہود کی تباہی کو دیکھا، قوم عاد کو، کہ بڑی طاقتور تھی، جسمانی طاقت تھی، سب کچھ تھا، مال تھا، دولت تھی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، عذاب آیا، تباہ ہو گئے۔ قوم سمود کو دیکھا، حضرت صالح علیہ السلام آئے، بڑے انجینئر بھی تھے، ان صنعت و حرفت کے اندر بھی بلندیوں پہ تھے، سب کچھ تھا، دین نہیں تھا، برباد ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا۔ قوم لوط کا تذکرہ سنا، حضرت لوط علیہ السلام تنے تنہا قوم کو سمجھاتے، تانے تشنی سنتے، گالیاں سنتے، مار کھاتے، قوم کو کہتے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، بات مان لو۔ سارے نبی یہی کہتے تھے، نہ مانا، اللہ نے پتھروں کی بارش کر دی، تباہی مچائی۔ اور اسی ترتیب سے قوم شعیب کو سنا، حضرت شعیب علیہ السلام پوری زندگی تنے تنہا کام کرتے رہے، اپنی بچیاں تھیں، چند ایک غریب قسم کے لوگوں نے ایمان لایا، باقی پیغمبر کو ستایا،
اور پریشان کیا، پانی کی پینے کی پابندیاں لگا دی، کنویں پر اپنے قبضے کرنے لگ گئے. وہ آپ نے تفصیل سنی. قوم نے ان کے کو بھی تباہ کیا. آج اللہ جامع انداز میں ایک فیصلہ سنایا کہ کوئی بھی ہو 2 کام کرو، اور قرآن ہے. یہ کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی لیڈر کی بات نہیں ہے، سچے رب کی سچی کتاب کی بات ہے. اور نسخہ رب العالمین بتلا رہا ہے، اپنی کتاب میں بتلا رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، کوئی بھی بستی، یہ ہلاک ہو گئی، وہ بھی جو موجودہ بستیاں ہیں، یہ بھی جتنے شہر ہیں، جتنی بستیاں ہیں، فرمایا یہ بستیوں والے 2 کام کریں. آمنو، ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی کبریائی کا ایمان ہو، یقین ہو، اللہ کے نبیوں کا یقین. نبی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر اور قابل اتباع ہے، یہ یقین ہو جائے. اور حساب و کتاب کا یقین ہے کہ میری زندگی کا حساب کتاب ہوگا، میں نے حساب کتاب دینے ہیں. اور اللہ کے احکام کا یقین ہے کہ اللہ کے احکام سچے، مجھے اس پر چلنا چاہیے. آمنو، ایمان لے آئے اس کام پر. نمبر 2، جب مان لیا اللہ کی قدرت کو، طاقت کو، اللہ کے احکام کو مانا، تو اگلا کام واتقوا، پھر پرہیز بھی کریں، بچتے رہیں. کس سے بچیں؟ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، وقت کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے. بس اس سے بچتے رہیں، اس کو پرہیز کہتا ہے. تو ایک اللہ کی قدرت کو مان کر اللہ کا حکم ماننا، نمبر 2 پرہیز کرنا. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کامیابی والی. وہ آپ بھی اس بات کو اچھا جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے جس کو اللہ نے عقل دیا. ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا، ڈاکٹر بیماری کی ماہر ڈاکٹر ہو، ماہر طبیب ہو، وہ پہلے نمبر پر تشخیص کرتا ہے بیماری کیا ہے، ویسے دوائی نہیں دے گا. ماہر تشخیص ہو جائے یہ بیماری ہے، پھر وہ یہ دیکھتا ہے بیماری یہ ہے لیکن یہ کس سٹیج پر ہے. وہ اس سٹیج پر بیماری کو تشخیص کر کے کہتا ہے. باتیں 2 ہیں، ایک ہے یہ بیماری کے لیے دوائی دینی ہے، یہ بیماری ختم ہو جائے. دوسرے نمبر پر وہ ساتھ پرہیز بتائے گا کہ یہ فلاں فلاں چیز نہ استعمال کرنا، اس سے یہ بیماری بڑھ سکتی ہے. فلاں چیز پرہیز کرنا، بیماری بڑھنے سے رک گئی. یہ چیز کھانا، اور اس سے جو موجود بیماری ہے وہ نیچے آتی چلی جائے گی. اگر ان 2 باتوں کے پہلو کے مد نظر رکھ کر یہ بندہ دوائی بھی کھاتا، پرہیز بھی کرتا، چند دنوں میں صحت یاب ہے. اور یہ کہے نہ جناب دوائی میں کھاتا رہوں گا، پرہیزیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں، ماہر کی بات ہو، باقی ایک دو کا ویسے باتیں کریں اس کی الگ بات ہے. تو پھر ماہر اطباء اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جناب دوائی نہ کھا، پرہیز ہی کر. آپ پرہیز سے آدھی بیماری نکل جاتی ہے. یہی حال شریعت مطہرہ کا یہاں ہے، اس ضابطے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر بندہ صحیح ایمان لائے اللہ کے احکام پر، اللہ کی قدرت اور طاقت پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے دین پر کامل یقین کرے کہ میں مان لیا اللہ کا حکم سچا، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کا نبی سچا، قابل اتباع ہے، تو پھر جب اللہ کے احکام کو مان لیا، اگلا کام پرہیز کا کر. کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ سے منع ہونے ہیں، رکنے ہیں. پرہیز، یہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ پرہیز کرتے رہے. اور پرہیز میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں، وہ آپ نے تفصیل سنی. کچھ باتیں حقوق اللہ قوم شعیب میں دیکھا تھا، حقوق اللہ کو بھی پامال کرتے، حقوق العباد بھی تباہ کرتے تھے. فرمایا پرہیز میں اللہ کے حق کو بھی پامال نہ کرو، بندوں کا حق بھی پامال نہ کرو، پرہیز کرو ذرا. فرمایا پرہیز کرو گے تم کامل بن جاؤ گے. جیسے بیمار آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، کامل بن جاتا ہے.
اللہ نے پھر یہاں فرمایا ایمان اور عمل اور تقوی پرہیز ہو تو کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات، جمع برکت کہا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے، جہاں برکات آیا برکت کہتے ہیں زیادتی کو۔ لفتحنا، البتہ ہم کھول دیں گے، علیہم ان کے اوپر برکات، زیادتی، کس چیز کی؟ ہر چیز کی زیادتی۔ اللہ اکبر، برکات جمع کر کے اللہ نے فرمایا مال کی بھی زیادتی کر دیں گے، صحت اور جان کے اندر بھی زیادتی آ جائے گی، اللہ ہر چیز میں زیادتی، اور وہ زیادتی مال میں، صحت میں، جان میں، اور کام میں بھی، اور اوقات میں بھی۔ اللہ، بات لمبی ہو جائے گی، ہر چیز کی زیادتی کر دیں گے۔ اور اس کے لیے پھر آگے اللہ نے ایک اور بات کی ہے، یہ نہیں ہے فلاں جگہ سے زیادتی ہوگی، نہ نہ نہ، من السماء والارض، ہر طرف سے، اوپر سے بھی برکت، نیچے سے بھی برکت، ہر طرف سے زیادتی کر دیں گے۔ اور مال میں زیادتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقتاً زیادتی ہو جاتی ہے، ایک حقیقتاً زیادتی تو نہیں، چیز وہی رہتی ہے لیکن فوائد اس کے کثیر ہوتے ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ ایک میں حدیث ذکر کر دیتا ہوں، باقی اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، مال ہے، کھانا ہے، جو بھی ہے، پانی ہے، تھوڑا وہ بڑھ جائے، یہ بھی زیادتی ہے، برکت ہے۔ اور اللہ کے نبی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایمان اعلیٰ، صحابہ تھے ایمان اعلیٰ، کدھر جا رہے ہیں؟ جہاد پر، دین کے غلبے کے لیے، پانی کم پڑ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کم؟ جی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، لوگوں نے وضو بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، جانوروں کو بھی پلانا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ، میں نے کہا بے شمار حدیثیں ہیں، امام بخاری نے اس کے لیے علامات النبوہ کا باب قائم کیا، دیگر حضرات نے معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، کسی نے کہا دلائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی صداقت کی دلیلیں ہیں یہ، اب باب قائم کیا محدثین کرام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہیں کسی کے پاس پانی ہے لے آؤ۔ یہ معجزے میں اور اللہ کی قدرت میں فرق ہوتا ہے، معجزہ تب ظاہر ہوتا ہے پہلے کوئی چیز ہو، لیکن قدرت الہی بغیر وجود کے سب کچھ کر دیتی ہے، اللہ اللہ ہے۔ تو پانی لے آؤ، ایک صحابی کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، پیالے میں لایا، اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالہ دیکھا، پتھر کا پیالہ تھا، پتھر کا، اس میں بندے کا ہاتھ ڈالے بندہ، پورا نبی کا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانی ہے؟ کہ یہی پانی ہے یا رسول اللہ۔ نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پیالے کے اندر ایسے ہاتھ رکھنا تھا، لیکن یہ پیالہ بڑا ہو تو تب ہوگا، تو نبی پورا ہاتھ نہ رکھ سکے، نبی نے انگلیاں ایسے کر دی، پیالہ چھوٹا تھا نا، انگلیاں ایسے کر کے پیالے میں رکھ دی، نبی کی انگلیوں کے درمیان سے فوارے چھوٹنے لگ گئے، کالو پانی، مشکیزیں بھرو، صحابہ مشکیزیں بھر رہے ہیں، پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، مشکیزیں بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلاؤ، پانی جوش مار رہا۔ حضرت انس سے پوچھا کتنے تھے تم؟ کہتے ہیں خدا کے بندے 1800 صحابہ تھے، پی گئے، اور پانی بھرا ہوا۔ یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑے میں اللہ نے برکت دے دی، زیادتی کر دی ہے، اس کو بھی برکت کہتے ہیں، چیز تھوڑی بڑھ جائے اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات بے شمار میں نے عرض کیا ہے حضرات صحابہ کرام کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، حضرت صفیہ کے ساتھ نبی کا نکاح ہوا تھا، اور یہ جہاد کے سفر پہ ہوا تھا، خیبر فتح کر کے واپس آئے، مقام صحابہ میں نکاح ہوا ہے۔ نکاح کے بعد عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی،
اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دنیا کو یہ بتایا اللہ ہمیں سچے نبی کی تعلیمات پہ چلنا نصیب فرمائے، ہم اس تعلیمات سے ہٹے مشکلات میں آ گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا بھائی توشہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ توشہ تھوڑا ہے۔ کہا لے آؤ دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھایا، کسی نے 2-4 کھجوریں تھی لا کر رکھ دی، کسی نے پنیر لا کر رکھی، کسی نے ستو لا کر رکھے، بس بعضوں کے پاس تھا ہی نہیں، یہ بعضوں نے تھوڑا سا سامان لایا۔ انس کو کہا انس اعلان کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ولیمہ ہے، آ جاؤ کھاؤ۔ یہ کیا اندازہ سکھایا کہ بندے کی جتنی صلاحیت ہے اتنا ولیمہ کرو، قرضہ لے کر پریشانی میں کیوں جاتے ہو؟ اور پھر آج کل قرضہ بھی نہیں دیتے ہیں، الٹا کہتے ہیں جناب سود، کتنے پیسے مجھے دو گے؟ میں پیسے دیتا ہوں۔ اس قسم کے واقعات ہم سنتے لیتے ہیں لوگوں سے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا مسلمان کدھر ڈوب گیا ہے، اور سود کے اوپر یہ بیچارہ پھر لیتا ہے، پھر اس کو بھی بلا اس کو بھی، اور چھوڑو خدا کا بندہ، چند ایک بندے بلا صلاحیت کے مطابق کام کر۔ یہ نبی نے وہ طریقہ سکھایا۔ خیر دسترخوان پہ لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ، ولیمہ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کھا گئے۔ یہ خیبر کو فتح کرنے والے 1800 صحابہ تھے، اور خیبر سے قیدی بھی لائے، غلام، باندیاں۔ خود حضرت صفیہ حیی بن اخطب سردار یہودی کی بیٹی ہے، یہ گرفتار ہو کر آئی تھی، نبی کے پاس حصے میں آئی، اور ماشاءاللہ نبی کے اخلاق کردار دیکھ کر مسلمان ہوگی۔ نبی نے آزاد کیا، نبی نے کہا نکاح، اس نے کہا اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہے۔ یہ اخلاق تھے نبی کے۔ اب وہ باندیاں بھی موجود ہیں، وہ بچے بھی موجود ہیں، سارے کھا رہے ہیں، اور تھوڑا سا بچ گیا جی دسترخوان بھرا ہوا۔ نبی نے فرمایا اپنے توڑے بھر دو، سفر کے لیے لے آؤ، برکت کے لیے لوگ لے۔ اب تھوڑے میں کیا ہو گیا؟ اضافہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ آمنوا واتقوا، ایمان بھی ان کا کامل تھا، پرہیز بھی کامل تھی، اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں میری والدہ کو پتہ چلا نبی کا ولیمہ تھا۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم بڑی مائع ناز خاتون تھی، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مخلص لوگ تھے دین کے اعتبار سے۔ اس نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اللہ کی بندی نے، کہ تھوڑا سا حلوہ بنایا، حلوہ بنا کر پیالے میں مجھے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ 2-4 ساتھی بیٹھے ہوں گے، یہ پیالہ ڈانپ کر لے جا، ان ساتھیوں کے قریب جا کر نبی کے کان میں کہہ دینا یہ میری والدہ نے حلوہ بھیجا ہے، آپ کا سنا نکاح ہوا، ولیمہ ہے، یہ میٹھا استعمال کر لینا۔ حضرت انس اسی طریقے پر لے کر پیالہ نبی کے پاس پہنچے، 2-4 بندے جو نبی کے قریب تھے آرام سے بتایا، نبی نے سب کو دائیں بائیں تھے، فرمایا یا ایھا الناس تعالوا، سارے آ جاؤ، ماشاءاللہ ان انسا، بے شک انس جاءت، لے آیا، الیکم حیسن، تمہارے پاس حلوہ، آ جاؤ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ تو کہہ دیا انس لے کر آیا، اور لوگوں کو پتہ ہے انس کی والدہ نے پکایا، فرمایا یا انس کی والدہ نے تمہارے لیے حلوہ بھیجا، آ جاؤ۔ انس کو کہا انس دور سے لوگوں کو بھی بتا، ان کو بھی بتا، ان کو بھی بتا، جتنے تجھے نظر آتے ہیں بلاتا جا۔ انس کہتا ہے میرے دل میں کہ جی اللہ پیالہ ایک مخلوق خدا کو بلا لیا، شرمندگی ہوگی، میں پریشان، لیکن نبی کا حکم مان کر میں بلاتا جا رہا ہوں، اور نبی نے کہا ہم نے بات نبی کی ماننی، یہ ایمان ہے کہ نبی کی بات ماننے میں خیر ہے، یہ ہے ایمان۔ یہ چونکہ چنانچہ دائیں بائیں یہ ہماری آج کی گہمائی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے بلایا، نبی نے پیالہ رکھا، دسترخوان بچھا کر پیالہ، 10 آدمیوں کو کہا بیٹھو کھاؤ، 10 کھا کر سیر ہو کر چلے گئے، پیچھے ہو جاؤ، 10 اور آ جاؤ، 10 اور آ جاؤ، 10 پیالے میں اکٹھا کھا رہے ہیں۔ اللہ ایسی محبتیں ڈالے آج بھی۔ کھاتے کھاتے ساری مخلوق کھا گئی، پیالہ جو لایا تھا وہ نیچے نیچے تھا حلوہ، اب 10 کھا کر چلے گئے، پیالہ لبالب بھرا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ابو بکر کو کہا، عمر کو کہا آ جاؤ میرے ساتھ کھاؤ، کھایا، انس کو کہا آ جاؤ کھاؤ، پھر بھی لبالب بھرا ہوا، فرمایا لے جاؤ۔
یہ عورتوں کے حصے میں ڈالو اور آگے جو کچھ ملتا ہے اس کو اب دے دو، کہو نبی کا ولی میں ہے۔ اب تھوڑے میں کیا ہو گئی ہے؟ برکت۔ برکت کا معنی زیادتی ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مال تھوڑا ہوگا زیادتی ہو جائے گی، بڑھ جائے گا، یہ بھی برکت ہے۔ اور آپ بھی کہتے رہتے ہیں اردو میں ماشاء اللہ جی کھانا میں نے اتنا بنایا نا، بعد میں مہمان اتنے آ گئے سارے بھگت گئے، اللہ نے برکت دے دی تھی۔ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ادھر بھی کبھی کبھی ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی برکت ہے۔ اللہ پہ یقین کر کے آدمی چلے تو اللہ دے دیتا ہے دین والوں کو اضافہ۔ اور ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے مال میں کہ جو چیز ہے وہی رہے، مال ہے، کھانا ہے، لیکن وہ کارآمد زیادہ ہو، تادیر چلے۔ اور تادیر چلنے میں بہت ساری چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں چیز لائی تھی نا، پوری زندگی میں نے استعمال کی، نہ ٹوٹی نہ پھوٹی، کہتا ہے بڑی برکت والی تھی جی۔ اور ایک صاحب مجھے بڑی عجیب سنا رہے تھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں میری والدہ نے یہ چیز لائی تھی جی، اور میری والدہ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ وہ کہتی تھی میں اپنے شادی کے وقت اپنے چچے سے مجھے تحفے میں ملی تھی، لائی ہے۔ 90 سال میں وہ فوت ہوگی، اس کے بعد میں بھی بوڑھا ہو گیا، 70-75 سال کا چیز میرے پاس باقی ہے، استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ چیز وہی ہے، یہ برکت ہے، اس کو تادیر استعمال کرو۔ اللہ کہتے ہیں تم ایمان لے آؤ اور پرہیز کرو، میں ایسی برکتیں دوں گا۔ مال میں اضافہ بھی ہوگا، مال وہی ہوگا، لیکن تادیر اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ ادھر سے لے کر آتے ہیں، دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہے، بے برکتی، ضائع ہو جاتا ہے، زیادہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان نہیں، پرہیز نہیں۔ اللہ ہم سب کو پرہیز نصیب فرمائے۔ اور ایسے وقت میں بھی کبھی کبھی اللہ ایسے کر دیتے ہیں، کام میں بھی اللہ برکت دے دیتے ہیں۔ کام میں آپ کبھی کبھی بعض احوال میں سنتے رہتے ہیں، ساتھیوں سے بھی، اللہ والے تو ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی عجیب بات ہے، آج میں نکلا تھا، آج لوگوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، کیا پتہ برکت والا دن تھا۔ کوئی کہتا ہے اللہ سے آج کوئی دعا اور مانگ لیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں سنتے ہیں آج نکلا تھا فلاں، دل میں تھا فلاں سے ملوں گا، یہ کام ہوگا، اور آگے راستے میں یہ کام بھی ہو گیا، یہ کام بھی ہو گیا، یہ کام بھی ہو گیا، یہ ہو گیا، آگے ابھی دن باقی ہے۔ ویسے ہر کام کے لیے میرا ایک دن لگ سکتا تھا، لیکن آج اللہ نے ایک ہی دفعہ گھر میں نکلنے کے بعد یکے بعد دیگرے کئی کام اللہ نے کرا دیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ برکت۔ کام ایک کے لیے گیا، کئی کام ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری کرو، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں ہر قسم کی زیادتی تمہیں دوں گا۔ مال کی بھی زیادتی ہو جائے گی، مال بھی بڑھ بھی سکتا ہے، تادیر بھی چل سکتا ہے، صحت کے اندر بھی زیادتی دے دوں گا، کام میں بھی زیادتی دے دوں گا۔ ایک کام نہیں، کئی کام ایک وقت میں ہو جائیں گے۔ اللہ، وقت میں بھی زیادتی ہو جائے گی۔ اور وقت کی زیادتی یہی ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کو وقت تھوڑا ملے، کام زیادہ کرے۔ بعض لوگوں نے ایسا کام کیا، خود ہمارے نبی کی زندگی 63 سال ہے، نبوت ملی 40 سال کے بعد، 3 سال تبلیغ نہیں تھی، دعوت نہیں تھی، خاموشی کے ساتھ کہا یہ کرو، ایک روحانی قوت بلندی پہ، تو پھر کتنے 20 سال کام کیا، دنیا میں اسلام پھیلا کے رکھ دیا۔ برکت نہیں ہوئی ہے؟ زبردست۔ بہت سارے لوگوں نے ایسے بعد میں بھی کیا۔ ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو زندگی عام انسان، عمر بن عبدالعزیز ہے، 40 سال کا جوان دنیا سے گیا ہے، لیکن آج تک ایسا امام عدل دنیا نہ پیش کر سکی جس نے دنیا کو عدل سے بھر دیا تھا۔ یوں سمجھ آتی کہ اس انسان نے صدیاں لگا کر دنیا کو سدھارا اور عدل سے بھرا ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے اللہ اکبر، جوانی کے شباب میں عمارت خلافت پہ آیا، دنیا کو عدل سے ایسا بڑا انسان، تو انسان حیوانوں میں بھی عدل چلتا تھا۔ یہ برکت تھی، 40 سال کا جوان۔ اور بہت سارے اکابر ایسے ہیں، اپنی زندگی میں تھوڑے سا وقت ملا، کام بڑے بڑے کر کے چلے گئے، اس کے لیے بظاہر بندے کو بڑا وقت لگتا ہے، اور بڑے بڑے ایسے ہیں، کئی واقعات ہیں، یہ وقت کے اندر اللہ رب العالمین زیادہ کام لے لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جس نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی تھی،
مجھے کل کے پرسوں کے سفر میں مدارس کے حوالے سے جانا پڑا. ایک بڑے بزرگ ملے وہاں پر ایک مدرسے میں، اللہ والے لوگ ہیں ہر جگہ، اور مجھے واقعتاً اس سفر میں بڑی عبرتیں والی چیزیں بھی نظر آئی ہیں. ہم لوگ ناشکرے ہیں، ادھر ہمیں محسوس ہوا کہ کس طرح مشقت کے ساتھ وہ دین کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا واہ کمال ہے. دیکھنے کے بعد تو ہمارے ساتھ علماء چل رہے تھے، میں نے ان کا نقشہ دیکھا، زبان سے یہ الفاظ نے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس نے سن لیا ایک عالم نے، تو وہ بیچارے کے آنسو آئے. میں نے کہا حقیقت میں یہ عبرت والے واقعات چیزیں ہیں. تو وہ ایک عالم کہنے لگا میں دیوبند گیا تھا، میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا اور باقی احاطہ بھی کیا، بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں سارے کا احاطہ نہیں کر سکتا آدمی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خواب میں ادارہ قائم کرنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کو اشارے دیے تھے، خواب ہے وہ کسی بندے اللہ والے کو بھی آ سکتی ہے، تو وہ پریشان تھے کہ انگریز نے علماء شہید کر دیے ہیں. بڑے علماء سن 1857 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے، ہزاروں لاکھوں علماء شہید ہوئے. ہمارے یہ پشاور شاسوری روڈ، یہ جی ٹی روڈ جس کے ساتھ ٹیکسلا سے چلتے ہوئے لاہور واگا بارڈر دہلی تک، ہر درخت کے اوپر 15-20 لاشیں علماء کی لٹک رہی تھیں. انگریز نے دکھایا بولو گے ایسا کر دوں گا. یہ علماء تھے قربانی والے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. یہ علماء کی بڑی محنت تھی. تو اس میں قاسم نانوتوی نے دیکھا کہ دنیا تو مٹ گئی، کیا کریں. مولانا رشید گنگوہی رو رہے تھے. ایک درخت کے نیچے ایک مولوی گمنام سے ملا محمود کو بٹھایا کہ یہاں سے مدرسہ چلاتے ہیں. تڑپ تڑپ کر مانگتے تھے اللہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. انہوں نے کہا پریشان مت ہو جاؤ، ایک ادارہ کھولو یہاں. انہوں نے کہا کیسے ادارہ کھولوں، مشکل ہے. کہا ایسے کھولو. ویسے لائن لگا دی خواب میں کہ ایسے مدرسہ بنا دو. یہ لائن وہ کہتے ہیں میں نے وہ جگہ دیکھی بڑی نورانیت والی. وہ عالم مجھے کل پرسوں کہنے لگے کل کے میرے سفر میں، تو وہ لائنیں لگی. صبح اٹھے ایک خواب ہے، یا اللہ یہ کیا. نبی کی زیارت ہوئی تھی. مختلف رنگ ہوتے ہیں خوابوں کی، مختلف تعبیرات ہوتی ہیں. وہ اس جگہ چلے گئے، نقشہ دماغ میں تھا، گئے واقعتاً وہاں لائنیں لگی ہوئی تھیں. اسی کے اوپر مدرسے کا وجود ہوا. عمر تھوڑی سی، کام اتنا ہوا، پوری دنیا میں مفسر، پوری دنیا میں محدث، پوری دنیا میں فقیہ، پوری دنیا میں دین والے اسی ادارے سے چلے، پوری دنیا میں نکل گئے. کام اللہ نے اتنا زیادہ لیا تھوڑے وقت میں. عمر تھوڑی سی تھی اور بہت سارے لوگ تھے، اور انہی کے شیخ الہند شاگرد پہلا طالب علم وہاں سے نکلا. پوری دنیا کو برتہ خیرت میں انگریز کو بھگانے میں کردار برصغیر میں مولانا شیخ الہند محمود الحسن کا تھا. بڑی ایک تفصیل ہے. اور پہلی جو اس کی کلاس تیار ہوئی تھی جس میں مولانا الیاس تبلیغی تھے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، حسین مدنی ہیں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، ایسی جماعت تیار کر کے پھینکی. انگریز لاچار نظر آ رہا تھا اور اللہ نے کام لیا. یہ کیا ہے؟ تھوڑے ٹائم میں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام. اللہ کہتے ہیں تم ایمان اور تقوی پر چلو، پرہیز پر میں تمہارے ساتھ ہر قسم کی برکت دوں گا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہر طرف سے، ہر قسم کی برکت، ہر طرف سے برکت ملے گی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ایمان ہمارا پکا کامل ہے، نہ ہماری پرہیز ہے، تو پریشان ہے. اب دور کے تقاضوں کو چھوڑو، یہ بڑے بڑے ہمارے ساتھی سفید داڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہر گھر کے اندر ایک بندہ نوکری والا تھا. ایک نوکر ہوتا تھا، ایک کمانے والا ہوتا تھا، ایک تاجر ہوتا تھا. باقی گھر کے کھانے والے، گھر میں عورتیں، بچے، چچا زاد، مامو زاد، کوئی بیوہ، کوئی جو بھی اندر رہے، میں تیرے لیے ہوں. لیکن ایمان والے تھے، بے ایمان نہیں تھے. بے ایمان صبح اٹھتے تھے سویرے، جس گلی سے گزرو قرآن کی آواز آتی تھی. اب بھی بعض علاقوں میں آتی ہے. سویرے اٹھے، بوڑھی اماں بھی قرآن پڑھ رہی تھی، گلی سے گزرتے وقت آواز آتی. بوڑھا بابا جی بھی پڑھتا تھا. اس کے بعد اپنے کام کو چلے جاتے. اور ایک کمانے والا تھا اور سب کو کھلاتا تھا. برکت ہو گئی نا. اب ہر گھر میں 5-6 نوکریاں، اور وہ بھی ڈبل. کہتے ہیں ایک نوکری پہ کام نہیں بنتا ہے.
اور نوکر لگے ہوئے ہیں، کہتے کام پورا نہیں ہو رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایمان چھوڑا ہے، عمل صالح چھوڑا ہے، پرہیز چھوڑی ہے، بد پرہیزی کر رہے ہیں، جو ہڑپ کرو، اس کا حقوق ہڑپ، اس کے حقوق ہڑپ، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آج ہمارے سامنے وہ نقشہ ہے، ان بزرگوں سے، سفید داڑھی والوں سے پوچھو اس وقت کیا تھا، امن کتنا، ہمدردی کتنی، آپس میں غمخوارگی کتنی، بیمار پرسی۔ آج ایک بندے کو کہو تیرا رشتہ دار فوت ہوا ہے، بیمار پرسی، کہتا ٹائم ہی نہیں ملتا، تو کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ اتنی بے برکتی، ایمان نہیں ہے، احکام الہی نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نے، باقی بات اگلی نشست میں ہوگی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اس سچے قرآن کی سچی محبت نصیب فرما، قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزا قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ تحفے کی شکل میں ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما، اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی اب تو نہیں ہیں، مختار صاحب، ان کے بینوئی کے لیے دعائیں ہوتی تھیں، وہ بیچارے کل فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے درس کا ساتھی شہزاد ہے، خالد کا بھانجا ہے، وہ پیچھے بیٹھا کرتا ہے، بڑے عرصے سے بیٹھتا وہ پیچھے ہی ہے، دور سے، صبح کے رمضان کے درسوں میں بھی، اس کے علاوہ بھی، اس کا کل بڑا بھائی فوت ہو گیا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ اور جتنے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اس قرآن کا ثواب ان کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ برکت والی زندگی، برکت والا مال، برکت والے حال، برکت والے معمولات نصیب فرما دے، بے برکتیوں سے، نوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ایمان کامل نصیب فرما، اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بد پرہیزی سے یا اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔